کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ وقال، اور ایک دوسری آیت بھی آپ نے کوٹ کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، دیکھو کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی۔ گویا کہ اکل حلال، رزق حلال، رزق طیب، حلال اور طیب، یہ ہے در حقیقت جس کا حکم دیا جا رہا ہے، رسولوں کو بھی دیا گیا اور اہل ایمان کو بھی دیا گیا۔ ثم ذکر، اب یہ ہے اس حدیث کا وہ ٹکڑا کہ جو لرزہ طاری کر دینے والا ہے۔ پھر حضور نے ذکر فرمایا الرجل، ایک ایسے شخص کا، یطیل السفر، جو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ حدیث میں صراحت نہیں ہے لیکن گمان یہ ہے کہ یہ حج کا سفر ہے۔ ایک شخص دور دراز سے اور احرام باندھ کے آیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں سفر جو ہے، فرض کیجئے کوئی شخص مدینے سے چل کر آیا ہے مکہ حج کرنے کے لیے، تو 7 دن کا سفر تو اس کا ویسے ہی ہے اونٹ کے اوپر۔ اب کیا اس کا حال ہو جاتا ہوگا، احرام کی پابندیاں، نہاتا بھی نہیں ہے، مبادا کو بال ٹوٹ جائے، دم دینا پڑ جائے، اس حوالے سے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ جو ہے، اور وہ چل رہا ہے اور 7 دن کا سفر کیا ہے، تو کیا حال ہوا ہوگا۔ کپڑے میلے بوسیدہ، احرام میلا اور بوسیدہ ہو گیا ہوگا، بالوں کے اندر جو ہے وہ پراگندہ ہوں گے بال، اب اس کے اندر جو ہے وہ چونکہ کوئی نہ کوئی تیل ڈالا گیا، نہ خوشبو ڈالی گئی، نہ کھولنا اسے انہیں جو ہے دھویا گیا، تو فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، بال پراگندہ بھی ہے اور غبار آلود بھی ہے، اونٹوں پر سفر کیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ قافلہ جب چلتا ہے اونٹوں کا تو اگلا اونٹ جو ہے وہ جو خاک اڑاتا ہے وہ پچھلے اونٹ کی سواری کے اوپر آئے گی لازمت۔ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ان کے سموں سے جو اڑنے والی خاک ہے وہ ظاہر بات ہے کہاں جاتی ہے، سواروں پر بھی آتی ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ اب اس میں میرے سامنے جو نقشہ آتا ہے وہ تو جبل رحمت۔ اب وہاں پہنچنے کے لیے لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں، یہ کہ وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پر جانے کے لیے، اور وہ کہیں سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ کر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہے، یمد یدیہ الی السماء، یا رب یا رب۔ یا فرض کیجئے کہ وہ بیت الحرام میں ہے، مسجد حرام میں ہے، خاص خانہ کعبہ کے سامنے پکار رہا ہے اللہ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، حال یہ ہے کہ جو اس کا کھایا ہوا ہے پیٹ میں وہ حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور جو اس کا پیا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور جو اس کا لباس ہے، احرام، بہت قیمتی تولیوں کا وہ جو احرام ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے آیا۔ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، یہ سب سے آخری ٹکڑا سب سے اہم ہے، حرام کے ذریعے ہی غذا پائی ہے اس نے، اس کا تن و توش جو بنا ہوا ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہوا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس شخص کی دعا کیسے قبول ہے؟ قبولیت دعا کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ اکل حرام۔ آپ دعا کرتے رہے، اللہ سنے گا ہی نہیں۔ اَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہاں سے، کیسے، قبول کیسے ہو؟ وہ تو تم خود اپنی اس دعا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو۔ تم اپنی آمدنی کا جائزہ لو، غور کرو، اس میں کمائی کے اندر کوئی حرام تو شامل نہیں ہے، کوئی ناجائز طریقہ تو شامل نہیں ہے، کوئی براہ راست سود کا عنصر تو نہیں ہے، بالواسطہ سود جو ہے وہ تو نہ میں بچا ہوا ہوں نہ آپ بچے ہوئے ہیں، پورا ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ سود پر مبنی ہے۔ ایک گندم کا دانہ بھی ہم کھاتے ہیں تو اس میں سود ہے، اس کے لیے بیج خریدا گیا سودی قرضے پر، اس کے لیے فرٹیلائزرز خریدے گئے سودی قرضے پر، اس کے لیے پیسٹی سائڈز خریدے گئے سودی قرضے پر، ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر، تو ایک ایک دانے میں سود ہے۔ وہ سود تو میرے اندر جا ہی رہا ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ یا ہوا میں، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چاہے کوئی شخص سود کھائے گا نہیں، لیکن سود کا غبار یا دھواں، غبار یا دخان کا لفظ ہے دھواں،
اس کے اندر ضرور جائے گا۔ فرض کیجئے کہ فضا کے اندر ڈسٹ سسپینشن ہو گئی ہے، گردہ ہے، اب ظاہر بات ہے سانس تو آپ کو لینا ہے، سانس تو لینا چھوڑ نہیں سکتے، آپ مر جائیں گے، کیسے ہوگا؟ سانس کے ساتھ غبار لازم بن جائے گا، اندر پھیپھڑوں میں جائے گا، کوئی آپ کو روکنے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ یا کہیں جو ہے جو دھواں بھر گیا ہے، فرض کی جیسے آگ لگتی ہے بڑی اونچے ہوٹلوں کے اندر، 14ویں منزل کے اوپر جو ہے آگ لگی ہے، کمروں کے اندر دھواں بھر گیا، کہاں جائے لوگ؟ 14ویں منزل سے چھلانگ لگائیں تو ویسے ختم، ہڈیاں جو ہے اس کا چورا ہو جائے گا۔ بہرحال جو بھی شکل جو بیتتی ہے تو سانس تو لینے پر مجبور ہے، جب تک بھی سانس آئے تو دھواں اندر جائے گا۔ یہ دور وہ ہے کہ جس کی فضا میں سود موجود ہے، اور وہ فضا کے اندر جو سود ہے وہ ہم سانس لے رہے ہیں تو ہمارے اندر جا رہا ہے۔ اس پہلو سے بالواسطہ انڈائریکٹ سود سے تو آج کوئی بھی بچا ہوا نہیں، البتہ ڈائریکٹ سود جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی مرضی سے ہے۔ آپ نے سودی قرضہ لیا ہے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے، بھائی جتنی پونجی تمہارے پاس ہے اس سے کاروبار کرو، اگر بہت تھوڑی پونجی ہے تو سر پر اٹھاؤ کوئی ٹوکری پھل کی اور بیچو، اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو چلو کوئی ریڑھی لے لو، اس سے زیادہ ہو جائے کھوکا بنا لو، اس سے زیادہ ہو جائے دکان بنا لو، اس سے زیادہ ہو جائے ایکسپورٹ امپورٹ کرو، لیکن رہو اپنی چادر کے اندر جو تمہاری اپنی پونجی ہے۔ بینک سے قرض لے کر اپنا کاروبار پھیلانا یہ تو تمہارا اپنا انٹینشنل، تمہارے اپنے چوائس کا فیل ہے، اس پر تم پکڑے جاؤ۔ مکان ہے، بڑی عالیشان کوٹھی بنانی ہے، عالیشان محل بنانا ہے، قرض لیا، زندگی گزارنے کے لیے چھت میسر ہو سر کے اوپر، گزارا کے قابل جو ہے سکونت آپ کے پاس ہو تو بہت ہے۔ ہمیشہ تو نہیں رہنا تمہیں یہاں، ایک وقت آئے گا کہ چاہے وہ محل ہو، چاہے وہ ڈیفنس کا جو بنگلہ ہو، کئی کروڑ کا جو ہے، نکلنا تو پڑے گا، وہاں سے جانا تو پڑے گا قبر کے اندر۔